تین باتوں میں بندے زبانی طور پہ کہتے ہیں لیکن عمل میں اس کے خلاف کرتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں تین ایسی باتیں لیکن جب عمل کی باری آئی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بلکہ فرمایا وہ تین باتوں میں سے پہلی بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. لیکن جب اس کی عملی زندگی دیکھی جائے تو کوئی کام غلام کے جیسے کام نہیں کرتا. وہ بندہ کہتے ہیں غلام کو. اور وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ بندہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن عمل میں اس کا خلاف کرتا ہے، اگینسٹ جاتا ہے، کبھی جو ہے عملی میدان میں کھڑتا نہیں ہے. اسے کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات، زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن جب عمل میں دیکھا جائے تو پورا اس کا خلاف کرتا ہے، غلام جیسا کوئی کام نہیں کرتا. اس زمانے میں بادشاہ بلا کے جو ہے سر قلم کر دیتے تھے، جسم سے جدا کر دیتے تھے، قید خانے میں ڈال دیتے تھے، بری سے بری سزا دیتے تھے. آج بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے اور کام ٹھیک ٹھاک نہیں کرے، ہم اس کو کہیں کو رکھیں گے، ہم اس کو نکال دیں گے. تو ہر آقا یہ چاہتا ہے کہ اس کا غلام، اس کا سرونٹ، اس کا نوکر، اس کا بندہ پورا کام کرنا. انہیں تو بول رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ سے جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہے، جو فرمان آ رہا ہے، عمل کے دائرے میں دیکھیں تو پورا خالی، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ایسا کام جو اللہ سے اس کو جڑا سکے، جو اللہ سے اس کی نسبت کو مضبوط کر سکے. تو بزرگ بول رہے ہیں کہ عمل کے میدان میں پورا الٹا ہے، خالی زبانی فائرنگ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد دوسری بات وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں. میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، ہر مسلمان جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے وہ یہی بولتا ہے کہ میاں رزق تو اللہ دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ ہم تو خالی ہاتھ پاؤں کی محنت کر رہے ہیں، صبح شام بھاگ رہے ہیں کاروبار کے، کام کے، جاب کے، بزنس کے پیچھے، لیکن رزق تو اللہ دیتا ہے. تو بزرگ بول رہے ہیں کہ خالی زبان سے بولتا کہ رزق دینے والا اللہ ہے لیکن اس کے جب عملی میدان میں اس کو دیکھیں گے تو پورا دنیا کا ہو کے بیٹھا اور دنیا کے سامان کو جو ہے جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا. جب تیرے کو معلوم ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کھانا، پہننا، رہنا، سہنا، اوڑھنا، بچھانا سب کچھ اللہ دینے والا ہے، تو اس کو جمع کر کے کہیں کو بیٹھ رہا تو بول کے بول رہے بزرگ. تو یہ دوسری بات کہ زبان سے تو مسلمان بولتا کہ رزق اللہ دینے والا ہے لیکن جب اس کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، جب اس کی زندگی کو دیکھیں گے تو سیونگ کی فکر میں لگا رہتا، کام کی فکر میں اتنا لگ جاتا کہ اپنا پورا وقت جو ہے نماز نہیں دیکھتا، تقویٰ نہیں دیکھتا، جھوٹ نہیں دیکھتا، کچھ بھی جو ہے اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتا، بس اس کے پیچھے اس کو جمع کرنے کے، جوڑنے کے پیچھے لگ جاتا. تیسری بات وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ آخری بات، زبان سے بولتا لیکن عمل میں بہت پیچھے، کچھ بھی نہیں کرتا. کیا؟ اس کو معلوم ہے، وہ یہ بولتا زبان سے کہ ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر دنیا میں آنے والی چیز کو فنا ہو جانا ہے. بولتا تو ہے لیکن کام ایسے کرتا دنیا میں کہ پورا یہی ٹھکانہ ہے ہمیشہ کا، یہاں سے جانے چاہیے اس کو. یہ تیسری بات کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ موٹے تازے ہٹے کٹے صحت مند جسم کو بوڑھا ہو جانا ہے اور مر جانا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے والی روح کو جسم سے باہر ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے، جسم چلتا پھرتا قبر میں پڑ جانا ہے، ہڈیاں بن جانی ہے، وجود ختم ہو جانا ہے. بولتا تو ہے لیکن جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جب اس کی زندگی کو ٹٹولا جائے، جب اس کو کھنگالا جائے تو پورے ایسے کام کر رہا ہے کہ دنیا اور کچھ بھی نہیں. جب معلوم ہو گیا کہ ہمارا اینڈ زندگی کا موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہ کامیابی کا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے. کچھ تو غلط بولے وہ اللہ کے ولی، کچھ بھی غلط نہیں بولے،
پورے آنے والے صبح قیامت تک آخری پیدا ہونے والا انسان بھی اس کو فیس کرتا اپنی زندگی میں، یہ 3 باتوں کو۔ اور یہ بزرگ سال ہو سال، ہزاروں سال پہلے جو ہے فرما کے چلے گئے کہ 3 باتیں خالی جو ہے مسلمان زبان سے اگلتا ہے لیکن عمل میں پورا الٹا ہے۔ پہلی بات کیا بولا تھا؟ آپ اس کو ذہن میں کوٹ کر لینا۔ آپ جمعے میں آ کے بیٹھتے، باتیں سنتے، بہت اچھا، لیکن انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، انسان کی عادت بھولنے کی ہے۔ ایک بات یاد رکھا تو دوسری بات دوسرے دن، چوتھے 5ویں دن بھول جاتا، ہمیشہ اس کے ذہن میں سیو نہیں رہتی کوئی بھی چیز۔ تو اپن کیا کرنا، جمعے کے دن بیانہ سن رہے، جو بھی زبان اپنے کو آتی، جو بھی لینگویج اپنے کو لکھنے بولنے آتا، اپن کیا کرنا، ایک ڈائری بنانا، پورے آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تقریر جو اپن سنے، اس میں سے جو جو اپنے کو سمجھ میں آیا اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں اس کو ڈھالنا۔ یہ آج جو ہے میں سنا تھا، اس میں یہ بولے بول کے ڈائری لکھ کے جانا، کل کے دن اپنے بچوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہو، ارے ہمارے بابا جو ہے خالی نہیں سنتے تھے، ایسا لکھ کے بھی جاتے تھے بول کے ایک انسپریشن ملتا ان کو آپ سے، اور یہ چیز آپ لوگوں کے لیے رہ جاتی۔ کبھی بھی خالی بیٹھے تو دیکھو میاں یہ میرا لکھا ہوا ہے بول کے آپ پڑھ لیتے بیٹھتے، آپ اس سے سیکھتے۔ امام شافعی فرمائے کہ 1 مرتبہ کا لکھنا 10 مرتبہ کے پڑھنے سے بہتر ہے بول کے بولتے۔ تو لکھنے سے یہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی، آپ 10 بار پڑھو اتنا ہی 6، 1 بار لکھو اتنا ہی 6۔ تو اسی لیے جو ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں لکھنے کا کام زیادہ دیتے، لکھتے رہے تو جو ہے لکھنے سے جو ہے آنکھیں اس کو دیکھتی، ذہن اس کی طرف رہتا اور دماغ اس کی طرف رہتا اور توجہ پوری اسی کی طرف رہتی، ذہن میں پورا وہی چلتا۔ تو امام شافعی بولے 10 مرتبہ پڑھنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 1 مرتبہ لکھ لیا جائے۔ تو بھول جاتے، بھول ہو جاتی، ہر کوئی بھول جاتے، ہم بھی بھولتے، آپ بھی بھولتے، سب کے ذہن میں جو ہے بھول کی ایک، ہر انسان کے جسم میں بھول کی ایک فطرت ہے، بھولتے رہتا انہیں۔ تو یہ 3 نصیحتیں کل کے دن یاد نہیں رہتی، اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے آ جاتا اگر رہ گیا تو۔ پہلی بات، اللہ کا بندہ ہوں تو بولتا، لیکن کام پورے جو ہے غلام والے نہیں کرتا، کام ایسا کرتا کہ میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پورا دنیا دار ہو کے بیٹھ جاتا، پورا دنیا 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 کر کے بیٹھتا، اس کی کوئی ریکوائرمنٹ کو نہیں نبھاتا، غلام ایسا ہوتا کیا بول کے بول رہے ہو بولے۔ دوسری بات کیا بولا میں؟ دوسری بات یہ کہ انہیں یہ بولتا مسلمان زبان سے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کیا دے سکتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی دیکھی جائے تو زندگی بھر سیونگ کر کے رہتا، جمع کے رہتا، دنیا کی فکر میں دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرنے لگ جاتا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اللہ رزق دیتا تو پھر کہیں کو اس کی فکر، اس کی ریکوائرمنٹ کو ادا کرتے رہنا، بجا لاتے رہنا، نماز کا حکم دیا نماز پڑھنا، جتنا ٹائم ملا ایکسٹرا اس میں کاروبار کرنا، یہ کاروبار کی چکر میں جو ہے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی طہارت، اپنے تقویٰ، اپنا جو ہے سچا پن اور اپنی گریٹنس نہیں چھوٹنا۔ تیسری بات، آخرت کو فیس کرنا ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، بولتا تو صحیح، انسان کی اینڈ آف دی لائف قبر ہے معلوم ہے، لیکن پورے کامہ جو ہے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کرتا، کبھی آخرت کی فکر بول رہا زبان سے، لیکن کبھی اس کی طرف توجہ لگا کے نہیں بیٹھا کہ میرے کو بھی مرنا ہے، کوئی سامان میں جمع کر کے رکھا کیا بول کے، کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا۔ عزیزان محترم، بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت ہم دنیا میں ایسا مہو ہو گئے، ڈوب گئے کہ ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ انسان کیا سمجھ رہا معلوم؟ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، میں بخشے جاتا ہوں، انہیں میرے کو معاف کر دیتا، انہیں یقیناً معاف کرتا، لیکن اس کا دل کیسا ہے اس کو کیا معلوم؟ انہیں پردے ڈال کے بیٹھا دل میں، انہیں نماز کو تو آ رہا ہے، انہیں کلمہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی انہیں ادھر دیکھا نہیں، انہیں اپنے ہارٹ کی طرف جو ہے توجہ نہیں ڈالا، دل کی طرف۔ ایک بزرگان دین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کیا کیا، اس کی زندگی بیان کر رہا ہے وہ، کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر بول کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم نماز میں کبھی ایسی توجہ نہیں کرے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، الحم کا سورہ پڑھتے پڑھتے تیسری آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آیا، تو ایاک نعبد پڑھتے اس کے ذہن میں اچانک دل میں خیال آیا کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، تو غیب سے آواز آئی اس کے لیے۔ ہم کبھی ایسا اپنی نمازوں میں توجہ نہیں کریں، ہم آپ کو ایپل بولے تو سیب معلوم ہے، ہم کو جو ہے بنانا بولے تو موز کا ترجمہ ہے بلکہ معلوم ہے،
ہمارے کو جو ہے کیرٹ بولے تو گاجر معلوم ہے. تو یہ ہم کو جو ہے جو انگلش کے ورڈز ہیں یہ ہم سیکھے بلکہ ہم کو ترجمہ یاد ہے. لیکن اے غافل انسان، زندگی بھر تیرے کو ہر دن 5 وقت نمازیں پڑھنا ہے، کبھی وہ نماز کا ٹرانسلیشن تو سیکھ لیتا اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہو. کبھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں کرے. ہم ماں باپ کیا کرتے معلوم؟ ہاں بھائی ہمارے بابا اماں نہیں سکھائے ہم اس لیے دیکھو ہم کو بھی نہیں معلوم. چلو انہوں نے سکھائے ہوں گے، تم تو سمجھدار ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے. انہوں جو کام کر دیے ان کو نہیں معلوم تھا، پھر بھی یہ ماحول میں لا دیے، ہم کو بہت بڑی بات ہے. پھر بھی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بڑی بات ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انسان کبھی بھی اپنے اوپر والوں کو فیس کرتا. اگر انسان امیر ہے تو انہیں اور امیر ہونا چاہتا، لیکن انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ جو حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے، میرے سے نیچے والے دیکھو کیسے لوگ ہیں. انہیں کبھی یہ نہیں دیکھتا. چلتا پھرتا ایوریج زندگی گزار رہا ہے، اس کو فکر ہمیشہ بلندیوں کی رہتی. کبھی یہ نہیں دیکھتا، شکر نہیں بجا لاتا. یہ بولتا کہ میں وہ مقام تک کب پہنچتا ہوں، 1 لاکھ تنخواہ کب ہوتی میری، جتنا مل رہا شکر کرو بابا. تم کو جھوپڑی ہے، رہنے گھر ہے، لوگ جو ہے روڈ پہ سو رہے ہیں، ان کا بھی تو خیال کرو. وہ دیکھو ان کی زندگی دیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر جانو، اللہ کا شکر ادا کرو. انسان وہ فیض نہیں کرتا. اب آپ کو بولے کہ ہمارے اماں بابا نہیں سکھائے ہم کو نماز کا ٹرانسلیشن کیا ہے، تو ہم کیسا سیکھیں گے؟ ایسی زندگی گزر گئی. چلو تم نہیں سیکھے ہوں گے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی نہیں دیکھتا ہوگا. تو وہ شخص کیا کیا؟ ایاک نعبد بولتے کہ ذہن میں خیال آیا کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. تو غیب سے آواز آئی، دل میں سوال آیا تو کہ نہیں 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 نہیں، تیری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو مخلوق کی عبادت کر رہا. بلکہ ڈر گیا، ہیبت میں آیا، نماز پوری کر دیا اور ساری لوگوں سے ترک تعلق کر دیا. سب لوگوں سے ترک تعلق بول تو جنت جنگلوں میں نہیں چلے گیا. جیسا لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، بیہودہ باتیں کرتا تھا، ٹائم پاس کے لیے جو ہے زبان کو چپر بول کے جیسا اپنے الفاظ ہے ویسا لگاتا تھا، کیا کیا کی بولتا تھا. اپنے وقت کو لوگوں میں، دوستوں میں، بیوی بچوں میں صرف غفلت کے ساتھ گزارتا تھا. اس سے سارا جدا ہو گیا. جو بات کرنا، کام کی بات کرنا، جو رہنا صحیح رہنا، سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ترک تعلق کر کے انہیں کیا کرا، اب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. سب لوگوں کی محبت دل سے نکال کے نماز کے لیے ٹھہر گیا. تو پھر ایاک نعبد پہ آیا. اب دوسری مرتبہ کیا سوچا کہ اب میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. تو اس کے پھر غیب سے آواز آئی کہ نہیں تو جھوٹا ہے. بلکہ آواز آئی کیوں؟ اسی لیے کہ تیری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے، تیری عبادت مال کے لیے ہے. تو مال کی عبادت کر رہا. بن کے آئی آواز. ڈر گیا، انہیں خوف میں آ گیا. نماز جلدی پوری کر لیا اور پوری کرنے کے بعد سارا مال جتنا بھی ہے پورا اللہ کے حوالے کر دیا. ہم کیسا کرنا مصعب؟ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا بولنے کا مطلب سمجھنا ہے اس میں. یعنی مال کی محبت نہیں رہنا انسان کے اندر. مال لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، لیکن دینے والے بننا، جمع کرنے والے نہیں بننا. محبت نہیں رہنا اس سے. فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھنا انسان. اللہ قرآن میں کیا بولا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ذرا سوچ انسان، تیرا مال، تیری اولاد تیرے لیے آزمائش ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو آزمائش کے پیچھے انسان کیا کرا جی؟ بھاگ رہا اس کے پیچھے. اولاد کا ایجوکیشن، اس کا فیوچر، اس کی زندگی بول کے اپنی نمازیں غارت کر لے رہا. اپنا کنفرٹ اللہ کی یاد میں جو رکھنا ہے اس سے جدا ہو جا رہا. رات کی تنہائی میں اللہ کرنا چھوڑ دے رہا. صبح دن بھر کام کر کے تھک جا رہا اور دن میں بچوں کا فیوچر، اپنا مستقبل، آخرت میں بڑھاپے میں جو ہے اچھی لگژری لائف بول کے کیا کر رہا؟ اللہ کے لیے جو ہے عبادتیں چھوڑ دے رہا، نمازیں چھوڑ دے رہا، طہارت تقویٰ اچھے کام چھوڑ دے رہا عبادت کی. کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، لیکن جو ہے محبت نہیں رکھنا. اللہ بولا اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے. ان کی محبت میں اس سے جدا ہو جاتا تو. اب جب اس سے جدا ہو گیا تو کون ہے تیرے کو بچانے والا؟ ساری زندگی کیسا بھی گزار لے، پلٹ کے اس کے پاس جانا، اس کی بارگاہ میں آواز دینا ہے. تو انہیں کیا کرا؟ سارے مال سے جو محبت تھی، جو مال کی چاہت میں جو اپنے وقت کو پورا اللہ سے دور ہو کے جو ہے وقت کو مال کی محبت میں لگا دے رہا تھا، اب ساروں سے جدا ہو گیا. نہیں اب عبادت کرنا، مال کو مال جتنا کرنا ہے اتنا کرنا. اب مال کی محبت سے دور ہو گیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر بول کے کیا کرا؟ نماز ادا کرا. الحمد کے سورے میں چٹکا ہوا ہے انہیں.
ایاک نعبد میں آیا، اب اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اب میری محبت صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر غیب سے آواز آئی نہیں نہیں تو جھوٹا ہے۔ اب ڈر گیا وہ، کیا ہو گیا مجھ سے؟ جب پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں مخلوق کی عبادت کر رہا ہوں تو ساروں سے ترک تعلق کر دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مال کی عبادت کر رہا ہوں، غیب سے آواز آئی تو مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اب غیب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تیری عبادت تو کپڑوں کی کر رہا ہے، خدا کی عبادت نہیں کر رہا۔ کپڑوں سے تجھ کو محبت ہے، اچھے پہناوے کی طرف تو جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی خیال آیا کہ جسم پہ جو ایک لباس ہے اس کے علاوہ جتنے لباس تھے سب خیرات کر دیا۔ انسان کو رہتا نا اچھا پہننا، عمدہ سے عمدہ پہننا، کپڑوں کی فکر رہتی ہے اس کو۔ دنیا میں رہ کے اللہ بول رہا کہ آخرت کا توشہ تیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو یہ جاننا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے انہیں کیا جمع کر کے رکھا، بلکہ قرآن بول رہا۔ لیکن ہم کو کپڑوں کی فکر ہے، اچھے پہننے کی فکر ہے، ہمارے کو اچھی لگژری لائف کی فکر ہے، اچھا مینٹیننس کر کے رہنا، ہم اپنے آپ کی جو ہے سوار کے جوڑ کے جما کے رکھنا۔ تو سارے کپڑے اللہ کے راستے میں جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اب کیا کرا، پھر نماز ادا کرا۔ ایاک نعبد میں آنے کے بعد اب کچھ بھی تصور نہیں کرا، خاموش بیٹھ گیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تیری عبادت اب خالص اللہ کے لیے ہو گئی، اب تیری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو گئی، بلکہ غیب سے آواز آئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وہ واقعہ دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں ایسے ہم ہیں کیا، بلکہ ہم ٹٹول لینا اپنے آپ کو، اس سے ہم پیچھے رہ جانا، باز آ جانا، اس سے بچ جانا، ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو جو ہے بہتر بنا لینا۔ حضرت ابو الحسن رازی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ کشف المحجوب میں امام غزالی جو ہے ان کی بات کو لے کر آئے کہ ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کے انتقال کے 2 سال بعد میں ان کو خواب میں دیکھا۔ والد کا انتقال ہو گیا، 2 سال گزر گئے، میں ان کو خواب میں 2 سال کے بعد اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جسم پر جہنم کا لباس پہنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، خیر بول کے بولتے اس کو، گندھک کا لباس، دوزخ کا لباس، یعنی آگ کا لباس ان کے جسم پر پہنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موٹے کپڑے پہن کے دھوپ میں ٹھہرا تو جسم جل رہا، بلکہ جو ہے اے غافل انسان تو بولتا، سورج کتنی اوپر ہے تیرے سر سے، آسمانوں سے بھی بہت بلند سورج ہے، تو دھوپ میں ٹریفک سگنل گر گیا تو تو ٹھہر گیا تو کپڑے جلتے جسم پہ محسوس ہوتے، کپڑے جل رہے بول کے بولتا۔ لیکن وہ ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ میرے والد کے انتقال کے 2 سال کے بعد میں خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے آگ کا لباس پہنایا گیا ہے ان کو۔ میں خوف میں آ گیا اور بابا سے کہا کہ اے ابا جان کیا ہو گیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، آپ تو اچھے تھے دنیا میں، لیکن یہ جہنم کا لباس کیوں پہنایا گیا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے فرزند، میں جو ہے دنیا میں 4 کام کے پیچھے تھا، 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ جو ہے آج مجھے جہنمیوں میں شامل کر دیا اور جہنمی لباس پہنا دیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو اے میرے فرزند، میں 4 چیزوں میں ملوث تھا۔ کون سے؟ دنیا کی محبت میں، شیطان کی جو ہے چنگل میں پھنس گیا تھا، شیطان نے، نفس نے اور دنیا نے اور خواہشات نے، یہ 4 چیزوں میں گرفت ہو گیا تھا، اور ان کی وجہ سے اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ شیطان، اللہ اس کے بارے میں کیا بول رہا کہ انہو لکم عدو مبین، تیرا کھلا دشمن ہے رے انہیں۔ جب کسی کو معلوم ہو جائے انہیں دشمن ہے، دنیا میں کوئی بول دے تو الرٹ ہو جاتا، تو تیرے کو جو ہے اس کی بولی پہ یقین آ کے اس سے بچ جا رہا دشمن ہے بول کے۔ وہ تو خدا بول رہا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، کئی کو اس کے پیچھے پڑے ہوا ہے، دوست کئی کو بنانا چاہتا۔
تیرے کو دنیا میں فلاں فلاں دوست سے فلاں فلاں کی بات پہ یقین آ کے وہ انسان سے دشمنی چھوڑ رہا، تو اللہ ہو کے بول رہا کہ انہیں کھلا دشمن ہے تیرا، تو اس سے کہیں کو دور نہیں ہو رہا تو بلکہ بول رہا، اللہ بول رہا کہ انہیں تیرا کھلا دشمن ہے۔ دنیا کے بارے میں مصطفیٰ بولے الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے بلکہ تو مردار گوشت نہیں کھاتا، اسلام میں حرام ہے بلکہ حضور بول رہے ہیں کہ دنیا بھی مردار ہے، اس سے کہیں کو دل لگا رہا ہے۔ وَطُلَّابُهَا كِلَابٌ، اس کو چاہنے والے، اس کو پسند کرنے والے مصطفیٰ بولے کتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی بات کا انکار نہیں ہو رہا دنیا میں پڑھ کے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مردار ہے، مری ہوئی ہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کتنا بھی حاصل کر لے مرنے کے بعد زمین میں جانا ہے، اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں، یہ کئی کو کتا پن کر کے کتے بن کے دنیا کے ہو جا رہے ہوں۔ مصطفیٰ ایسا نہیں، تو ہر چیز جس سے اللہ جو ہے روک رہا ہے، مصطفیٰ جس سے منع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری پٹری کدھر جا رہی، ہمارا جو راستہ دنیا کا پار کرنا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا لائف ہو رہی ہماری، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو اللہ سے محبت کر رہا ہے، محبت کرتا ہے، تو فاتبعونی، مصطفیٰ کی پیروی کرنا، یحببکم اللہ، جو بندہ مصطفیٰ کی پیروی کرے گا تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہماری زندگی میں مصطفیٰ کی پیروی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پیروی کس کو بولتے ہیں؟ تو جس کی پیروی کی جا رہی، جس کو فالو کیا جا رہا، اس کے ہر کام کا ایکشن کرنا ہو، اس کو فالو کرنا، وہ جو کر رہا ہے وہ کرنا ہو۔ مصطفیٰ اپنی ساری 63 سالہ زندگی جیسا عمل کرے، ان کی مشابہت کرنا، ان کا ایکشن کرنا ہو، ان کی نقل کرنا ہو۔ اچھا ہو بہو مصطفیٰ کی نقل کر سکتے کیا؟ نقل نہیں کر سکتے، تو ہو بہو نقل نہیں کر سکتے، مصطفیٰ تو وراء الورا ہے، ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر ان کی نقل کیسا کر سکتے؟ تو ہم نقل کیا کر رہے جی؟ مصطفیٰ نماز پڑھے تو خدا کے جلوے دیکھے، ہم نماز کر پڑھے تو پوری دنیا کی جو ہے جھنجھٹیں، دنیا کی پوری افکار ہمارے نماز ذہن میں آ جائے، تو پھر یہ پیروی کیسا؟ اللہ وہاں بھی بولا کہ تو پوری پیروی نہیں کر سکتا، بس تیری مشابہت پہ تیرے کو بخش دیا جا رہا، نقل مکانی پہ تیرے کو بخش دیا جا رہا۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ بول رہا کہ مصطفیٰ کی پیروی کرنا۔ یہودی، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب مصطفیٰ کیا کیے تھے، یہودی جو اسرائیلی قوم ہے، وہ لوگوں کو مصطفیٰ جو ہے دعوت اسلام کی تبلیغ کیے، دعوت اسلام کیے، تبلیغ کیے، اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کیے، مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانو، محمد کو اور اللہ کو جو ہے اللہ مانو، توحید پرست بن جاؤ۔ جب دعوت دین کیے، دعوت اسلام کیے، تو یہودی کیا بولے؟ ہم تو اللہ کے فرزند ہیں، ہم تو شب و روز اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہم محمد کے نام کا کلمہ پڑھنا، ایسا بولے نعوذ باللہ، ہم کو کیا ضرورت محمد کے نام کا کلمہ پڑھنا، ہم تو شب و روز اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کیا پتا چل رہا ہے، تھوڑا 2-4 منٹ 5 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، کیا پتا چل رہا ہے؟ خالی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور ان کی عبادت رش کرنا، آپ ان کو دیکھے تو ایسی عبادت کرتے تھے، اور جب ان کو مصطفیٰ کو ماننے کے لیے بتایا گیا تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم شب و روز اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ہم تو اس کے لاڈلے ہیں، بول کے بولے ہم کو کیا ضرورت، ہم جو ہے اس کی محبت کے لیے مصطفیٰ پر ایمان لائے، محمد پر انکار کر دیے۔ تو یہ آیت یہاں تک حدیث شریف میں بات، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کیا بول کے؟ تو اللہ سے کتنا بھی محبت کر لے، اگر پلٹ کے اللہ تجھے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہے تو مصطفیٰ کی اتباع کرنا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے شب و روز اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، مصطفیٰ کی پیروی کرنے سے اللہ ملتا۔ انسان ساری زندگی یہ بولے کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ بول رہا کہ انہیں اللہ کا دشمن ہے۔
یہ کہاں سے نکالے منصب؟ اللہ بول رہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو تم جو ہے لا يحب الکافرین، اللہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو مصطفیٰ کی پیروی چھوڑنے کو اللہ کافر کہہ رہا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، مصطفیٰ کی پیروی چھوڑو گے تو کافر بن جاؤ. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ عرش الہی کے پائے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اور جو بندے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ ان کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اللہ ایسے بندوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے وہ سارا ان کو عطا کر دیتے ہیں. اگر یہ لوگ بخشش بھی چاہتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے. تو یہ پیروی کا نتیجہ ہے. یہ پیروی کی جو ہے پیروی کے بدلے جنت میں جو ہے داخلہ ہے. ایک آخری بات حدیث شریف سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث بولنے سے پہلے آپ کا ذہن فریش کر دیتا ہوں میں کہ سارے صحابہ کی زندگی کھنگال کے دیکھو، کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی ہوئی ہے ان کی زندگی میں. ایک موڑ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسا آ گیا تھا کہ مصطفیٰ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے زانو پر آرام کر رہے ہیں، سر مبارک اپنا حضرت علی کے زانو مبارک پہ رکھ دیا، آرام کر رہے ہیں. اور حضرت علی مصطفیٰ کی جو ہے شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، مصطفیٰ اپنی نیند سے اٹھ نہ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اسی لیے مصطفیٰ کی خاطر اللہ کے فرض کو چھوڑ رہے ہیں. یہ پیروی ہے مصطفیٰ کی. اللہ ایسی پیروی کرو گے، مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہونا تم سے. تو علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کو اللہ کا فرض چھوڑ بھی رہے ہیں تو مصطفیٰ کی پیروی کے لیے. کہیں مصطفیٰ کی آنکھیں اوجھل نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، اپنی نیند سے بیدار نہ ہو جائے اور میں ان کی پیروی سے دور نہ ہو جاؤں. ایک موڑ حضرت علی کی زندگی میں ایسا آیا تو ان کی پیروی اللہ کو اتنی بھا گئی کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے سورج کو الٹے پاؤں پلٹا دیا. مصطفیٰ اشارہ کرے تو عصر کی نماز کے لیے سورج ڈوب گیا تھا، مغرب کا وقت آ گیا تو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے آ گیا، حضرت علی نماز پوری کر لی. تو صحابہ نمازوں کو اس طرح امپورٹنٹ دیتے تھے. ایک صحابی آ کے بولے کہ یا رسول اللہ، میری نماز اچھی نہیں ہے، میرے روزے اچھے نہیں ہیں، میری عبادت ایسی عبادت نہیں ہے، لیکن آپ کیا بولتے دیکھو دنیا میں. آپ اس سے اور ایک بات بتا دے رہا ہوں، انسان یہ بولتا کہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا. صحابہ کی اللہ حضور سے محبت کیسی تھی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ کی حضور سے محبت کیسی تھی وہ بتا رہا ہوں آپ کو. عزیزان محترم، ایک صحابی رسول شب و روز حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں دیوانے تھے، پاگل تھے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں رات میں سوتا ہوں تو آپ کی محبت مجھے تڑپاتی ہے، دن جب نکلتا ہے تو آپ کی محبت تڑپاتی ہے، اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں. یہ صحابہ کی محبت. اور آگے فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے اگر آپ اس دنیا فانی سے رخصت کر جائیں گے، ہم سے اوجھل ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور ہمارا جب آخرت کا وقت آئے گا اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا. آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ کا مقام نبیوں والا مقام، ہم جو ہے صحابی آپ کے جو ہے پیروکار ہیں، ہمارا مقام نیچے رہے گا. تو یا رسول اللہ، یہاں تو آپ کے جلوے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ کے جلوے کیسے ہوں گے اس کا خوف آرام ہے قبول کیوں. ایسی محبت، ایسی صحابیوں کی محبت حضور سے صحابہ کی، جو محبت تو پریزنٹ میں کر رہے ہیں لیکن آخرت کے لیے مصطفیٰ کا اگر دیدار نہ ہو، ان کی جنت اور ہماری جنت اور، تو ہم کیا کریں گے اس وقت. حضور خاموش بیٹھ گئے. میں اپنے سے نہیں بولتا بلکہ حضور خاموش بیٹھ گئے. فوری جبرائیل آئے اور آ کر آیت شریفہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اے صحابی خوشخبری ہو
وہ تمام بندوں کے لیے جن پر اللہ کا انعام ہو گیا وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں بلکہ مصطفیٰ۔ تو صحابہ کی اپنے حضور سے ایسی محبت تھی، ایسی الفت تھی، وہ کبھی زندگی میں مصطفیٰ کی محبت کو نہیں چھوڑے، ان کے پیروکار ایسے تھے۔ ہم کو محبت بھی ہے اور ہم اپنے دعوے میں جھوٹے بھی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، شعر کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تیری محبت سچی ہے تو ضرور تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوگا، بلکہ اگر تیری محبت سچی ہے تو ضرور جس سے تو محبت کر رہا ہے اس کا اطاعت گزار بندہ بنتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محب ہر وہ کام کرتا ہے جو اپنے محبوب کو بھا جائے۔ یہ شاعر کا کہنا ہے۔ کیا بولا؟ اگر تیری محبت سچی ہے تو ضرور تو جو ہے اس کی اپنے محبوب کی فرما برداری کرے گا، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم کتنے فرما بردار ہیں اپنے محبوبوں کے وہ ہم کو معلوم اور اپنے محبوب کو معلوم، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کریں۔